بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم طالع پاکستان کلاس داہم میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے 1977 سے 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کے عام پہلوؤں کا جائزہ لیجیے۔ یعنی اسلام کے نظام کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے 1977 سے 1988 کے درمیان میں جب جنرل محمد ضیاء الحق کا یہ دور اقتدار تھا، اس دوران اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے، ان کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج 17 اگست کی تاریخ ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہی کے دن 1988 میں جنرل محمد ضیاء الحق سرگودا کے قریب ایک فضائی حادثے میں وہ انتقال فرما گئے تھے۔ تو اس طرح ان کا 11 سال کا تقریباً دور اقتدار کا اس حادثے کے ساتھ اختتام ہوا تھا، اور اس کے بعد اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان پاکستان کے قائم مقام صدر منتخب ہوئے تھے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کیا اقدامات کیے، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 11 اور 12 پہ اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے شرعی عدالتوں کا قیام۔ جنرل ضیاء الحق نے 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شرعیت بینچ قائم کیے تھے، شرعیت بینچ قائم کیے، اور اس میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا، اور 1980 میں شرعیت بینچوں کے بجائے پھر وفاقی شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھیں اور اسلام کی تشریح کرتی تھیں۔ وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف جو اپیل کی سماعت وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی جا سکتی تھی۔ نمبر 2، شرعی حدود کا نفاذ۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا نفاذ بھی کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات نافذ کیے گئے۔ پھر زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں موجود جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان المبارک کو 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے سے مستحقین میں ضرورت مندوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا، جس کی وصولی کا عملی طور پر آغاز 1983 سے شروع ہوا۔ پھر سود کے خاتمے کے لیے انہوں نے 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع و نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے۔ یعنی بینک میں جو PLS اکاؤنٹ، پرافٹ لاس اکاؤنٹ تھے، یہ ان کا آغاز 1981 سے ہوا، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو بھی PLS اکاؤنٹس میں تبدیل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، اور یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے لیا گیا تھا۔ پھر نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد احترام رمضان آرڈیننس۔ رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی تھی۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس کا بھی اجرا ہوا۔
اور دینی مدارس ضیاء الحق کے دور میں دینی مدارس کی باقاعدہ سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی۔ ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ بھی دے دیا گیا۔ عربی کو لازمی تعلیم کے طور پر نصاب میں شامل کیا گیا، جس کے بعد اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم یعنی 8 تک عربی زبان کی تعلیم کو لازمی بھی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلام آباد میں عمل میں لایا گیا اور اسلامی قانون کے جو مختلف پہلوؤں پر تحقیقاتی کام کا آغاز اس کا بنیادی مقصد تھا۔ پھر شرعیت فیکلٹی کا اہتمام بھی قیام جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں شرعیت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ وہ عام اقدامات تھے جو جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے لیے اقدامات یہ اٹھائے گئے۔ تو آج کے لیے ہمارا یہ لیسن اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔